آج کل یہ کیا سننے میں آ رہا ہے، نوجوان خاص طور پر طالب علم وہ زندگی سے اتنے مایوس کیوں ہو رہے ہیں؟ کیسے انتہائی قدم اٹھا رہے ہیں؟ جی، یہ واقعی ایک بہت ہی سنگین صورتحال بنتی جا رہی ہیں۔ خاص طور پر اگر ہندوستان کی بات کریں تو وہاں نیٹ اور JEE جیسے جو سخت مقابلے والے امتحانات ہیں نا، ہاں ہاں، ان کا دباؤ وہ ناقابل برداشت ہو گیا ہے۔ جو مواد ہم دیکھ رہے ہیں اس میں 2024-25 کے کچھ اعداد و شمار ہیں جو بتاتے ہیں کہ تقریباً روزانہ ایک طالب علم اپنی جان لے رہا ہے۔ اللہ رحم کرے، روزانہ ایک طالب علم، ہاں یہ تو بہت خوفناک ہے۔ بالکل۔ اور دیکھیں، آج ہم خاص طور پر انہی مواد اور ذرائع کا جائزہ لے رہے ہیں جو اس مسئلے کو اسلامی زاویے سے دیکھتے ہیں ہاں کہ والدین وہ کیا کر سکتے ہیں اس مشکل وقت میں اپنے بچوں کی مدد کے لیے۔ جی مقصد یہی ہے کہ مسئلے کی جڑ تک پہنچیں اور یہ سمجھیں کہ دنیاوی کامیابی اور ایمان، ان میں توازن کیسے قائم کیا جائے۔ ہاں اسلام کیا رہنمائی دیتا ہے؟ ہاں تو آئیے ذرا گہرائی میں دیکھتے ہیں ان نکات کو۔ ٹھیک ہے، تو آج کے گفتگو میں ہم چند اہم چیزوں پر بات کریں گے۔ پہلے تو یہ کہ مسئلہ ہے کیا، کتنا سنگین ہے، جیسا کہ یہ ذرائع بتا رہے ہیں۔ صحیح۔ پھر اسلام اس بارے میں کیا کہتا ہے، پھر والدین کا کردار کیا ہے، اور وہ کون سی عام غلطیاں ہیں جن کا ذکر ان مواد میں ہے، اور آخر میں کچھ عملی حل بھی دیکھیں گے جو یہ ذرائع تجویز کرتے ہیں۔ چلیں شروع کرتے ہیں مسئلے سے۔ جو مواد ہمارے پاس ہے اس میں کئی وجوہات بتائی گئی ہیں، جیسے شدید مقابلہ، بہت زیادہ کمپٹیشن، پھر والدین کا دباؤ، وہ جو ایک ذہنیت ہے کہ بس ڈاکٹر بننا ہے یا انجینئر ہی بننا ہے، جی جی بالکل، سوشل میڈیا پر دوسروں سے مقابلہ، موازنہ، اور سب سے بڑھ کر شاید ناکامی کا ڈر اور بے عزتی کا خوف۔ اور یہاں ایک بہت اہم بات جو یہ ذرائع اٹھاتے ہیں جی ہاں، وہ یہ کہ یہ سب چیزیں مل کر نا بچوں پر صرف پڑھائی کا بوجھ نہیں ڈالتی، اچھا، بلکہ یہ ایک شدید قسم کا جذباتی اور آپ کہیں نفسیاتی بحران پیدا کر رہی ہیں۔ یہ صرف امتحان کا پریشر نہیں رہا، اب یہ ان کی پوری ذات کو متاثر کر رہا ہے۔ تو ایسے میں اسلام کیا کہتا ہے، کیا راستہ دکھاتا ہے؟ جو مواد ہم دیکھ رہے ہیں وہ بنیادی طور پر دو باتوں پر بہت زور دیتا ہے۔ ایک تو توازن، جی، ہر چیز میں بیلنس، جی ہاں، اور دوسرا توکل علی اللہ، یعنی اللہ پر بھروسہ۔ بالکل۔ اور ذرائع یہی بتاتے ہیں کہ اکثر والدین خاص طور پر اس نیٹ JEE کی دوڑ میں نا وہ یہ بنیادی اسلامی بات بھول جاتے ہیں۔ قرآن کا حوالہ بھی دیا گیا ہے، سورہ ہود کی آیت نمبر 6۔ اچھا، اور زمین پر چلنے پھرنے والے کسی جاندار کا رزق اللہ کے ذمے نہ ہو، ایسا نہیں۔ یعنی رزق کا ذمہ اللہ کا ہے۔ یعنی یہ یاد دہانی ہے کہ رزق صرف وہ خاص ڈگریوں سے نہیں جڑا ہوا۔ جی نہیں، اللہ کے فیصلے سے ملتا ہے، وہ پیشوں سے یا ڈگریوں سے منسلک نہیں ہے۔ اور اسی سے ملتی جلتی ایک حدیث پاک ترمذی کا بھی ذکر ہے مواد میں کہ دنیا میں بہترین رزق وہ ہے جو انسان کو قناعت کے ساتھ ملتا ہے۔ یہ تو بالکل ہی الگ زاویہ ہے کامیابی کا۔ بالکل۔ اور اگر ہم ذرا وسیع تناظر میں دیکھیں، جیسا کہ یہ ذرائع زور دے رہے ہیں، تو بات یہ ہے کہ بچوں کو صرف دنیا کی دوڑ جیتنے کے لیے تو پیدا نہیں کیا گیا نا۔ صحیح۔ ان کی دین کی فکر، ان کی آخرت، وہ بھی تو اہم ہے۔ والدین کی ذمہ داری انہیں صرف مقابلے کا گھوڑا بنانا نہیں، بلکہ اللہ کا شکر گزار بندہ بنانا ہے، ایک پرسکون انسان بنانا ہے۔ اور مواد کہتا ہے کہ یہ ذمہ داری اکثر نظر انداز ہو جاتی ہے۔ تو یہ بات ہمیں والدین کے کردار کی طرف لے آتی ہے۔ فراہم کردہ نوٹس میں ایک بہت بڑی غلطی بتائی گئی ہے والدین کی، کہ وہ پرورش پہ تو بہت دھیان دیتے ہیں، کھانا پینا، کپڑے، سہولیات، جی، مادی ضروریات۔ ہاں، لیکن تربیت جو ہے، یعنی ایمان سکھانا، کردار بنانا، سکون دینا، وہ کہیں پیچھے رہ جاتا ہے۔ اور دوسری غلطیاں بھی ہیں جن کا ذکر ہے، جیسے کچھ والدین اپنے ادھورے خواب بچوں سے پورے کروانا چاہتے ہیں۔ اچھا، ہاں یہ بھی ہوتا ہے۔ یا پھر بچے کی پوری شخصیت کو، اس کی ساری قابلیت کو صرف نمبروں اور رینک سے ناپتے ہیں۔ یہ چیز بچے کا اعتماد ختم کر دیتی ہے۔ اس بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث کتنی واضح ہے جو ذرائع میں بتائی گئی، بخاری مسلم: تم میں سے ہر ایک نگہبان ہے اور ہر ایک سے اس کی رعیت کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ والدین تو جواب دہ ہیں۔ جی ہاں، اور مواد میں یہ بہت اہم سوال اٹھایا گیا ہے کہ والدین کامیابی کے لیے دباؤ تو ڈالتے ہیں، ٹھیک ہے، لیکن کیا وہ گھر میں وہ ماحول بھی دے رہے ہیں، وہ پرسکون، محبت والا، ایمان والا ماحول؟
جہاں بچہ آ کر اپنی پریشانی بتا سکے، اپنی ناکامی شیئر کر سکے، یہ ایک بڑا سوالیہ نشان ہے۔ تو پھر ان ذرائع کی روشنی میں بچوں کو اصل میں چاہیے کیا؟ ان کی بنیادی ضرورتیں کیا ہیں؟ لیکن فہرست تو کافی واضح ہے۔ سب سے پہلے جذباتی سہارا، یعنی گھر ایک محفوظ جگہ ہو، پناہ گاہ ہو، نہ کہ پریشر کوکر۔ صحیح، محفوظ جگہ۔ پھر دینی تربیت، بچوں کو یہ سمجھانا کہ دنیا کا امتحان بہت چھوٹا ہے آخرت کے امتحان کے سامنے۔ بالکل۔ ناکامی کو قبول کرنا سکھانا کہ اصل کامیابی اللہ کو راضی کرنا ہے، صرف دنیا کا رینک نہیں۔ اور ذہنی صحت، اس کو بہت اہمیت دینا۔ اسلام کا اصول ہے نا، لا ضرر، خود کو نقصان نہیں پہنچانا، یہ گناہ ہے۔ جی بالکل۔ تو ان ضروریات کو پورا کرنے کے لیے کچھ عملی حل بھی ہوں گے جو ذرائع نے بتائیں؟ جی بالکل ہے۔ جیسے بچوں میں دعا کی، نماز کی عادت ڈالنا، یہ سکون کا بہت بڑا ذریعہ ہے۔ پھر نتائج کچھ بھی ہوں، ان کی کوشش کی تعریف کرنا، محنت کو سراہنا، یہ بتانا کہ نمبر قابلیت کا یا ایمان کا پیمانہ نہیں ہے۔ یہ بہت اہم نکتہ ہے۔ اور اگر لگے کہ بچہ بہت زیادہ ذہنی دباؤ میں ہے، پریشان ہے، تو ماہر نفسیات سے یا کسی اچھے عالم دین سے مشورہ کرنے میں بالکل جھجکنا نہیں چاہیے۔ صحیح، مدد لینے میں کوئی حرج نہیں۔ کوئی حرج نہیں۔ اور شاید سب سے اہم، اپنی امیدیں، اپنی توقعات کو حقیقت پسندانہ رکھنا۔ ہر بچہ ایک جیسا نہیں ہوتا، ہر کوئی ڈاکٹر یا انجینئر بننے کے لیے پیدا نہیں ہوتا۔ ان کی اپنی صلاحیتیں پہچانیں، ان کو سراہیں۔ تو اس ساری گفتگو کا، ان ذرائع کے جائزے کا خلاصہ یہ نکلتا ہے کہ نیٹ ہو، JEE ہو یا کوئی بھی دنیاوی امتحان، جی، یہ زندگی کا بس ایک حصہ ہے۔ جی، یہ پوری زندگی نہیں ہے۔ اصل امتحان تو آخرت کا ہے، سب سے بڑا امتحان، جس کی تیاری اکثر اس دوڑ میں وہ کہیں پیچھے رہ جاتی ہے۔ بالکل۔ اور آخر میں بس ایک نکتہ جو ان ذرائع کی روح سے نکلا ہے، سوچنے کے لیے چھوڑ جاتی ہوں کہ کیا ہو اگر والدین کامیابی کو صرف رینک یا نمبروں سے نہ جوڑیں، بلکہ بچے کی کوشش کو، اس کے کردار کو، اس کی ایمانی حالت اور اس کے ذہنی سکون کو اصل کامیابی سمجھیں۔ اگر یہ سوچ بدل جائے تو یہ نہ صرف اس بچے کے مستقبل کو بچا سکتی ہے، بلکہ شاید پورے خاندان کے لیے کامیابی کے معنی ہی بدل دے۔